سب سے پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں وسیلہ کی تعریف یہ لکھی ہے، وسیلہ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے مطلوبہ چیز کو حاصل کرتا ہے یا اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس چیز کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں، اس سبب کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے مطلوبہ چیز کو حاصل کر لیتا ہے یا اس کا تقرب حاصل، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ بس اب شریعت میں، اصطلاح شریعت میں وسیلہ کی تعریف سمجھنے سے پہلے اس کی اقسام بھی سمجھ لیں اور اسی طریقے سے پھر اس کی تعریف بھی سمجھ لینا۔ توسل کی اقسام علماء کرام نے 3 بیان کیے ہیں۔ ایک ہے توسل بالدعا، ایک ہے توسل بالاعمال اور ایک ہے توسل بالذات۔ توسل بالاعمال کیا ہے کہ آپ نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ، نفلی صدقات کرتے ہیں، پھر ان نفلی صدقات کو بطور وسیلے کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک، یہ چھوٹی موٹی جو مجھ سے نیکی ہوئی، میں نے یہ سخی والا کام کیا، اللہ کے راستے میں مال لگایا، اللہ رب العزت میرے اس مال کو قبول فرما لے اور اس کی برکت سے میرا یہ کام آسان ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں توسل بالاعمال۔ اعمال کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد ہے توسل بالدعا۔ کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، کسی نیک آدمی کے پاس چلے گئے، جیسے آپ علماء کے پاس چلے جاتے ہیں یا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاملے میں آسانی فرمائے، رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، تو اس کو کہتے ہیں توسل بالدعا، کہ کسی زندہ آدمی سے، نیک آدمی سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ یہ توسل کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں۔ اور ایک توسل کی تیسری قسم ہے شریعت میں، جس کو کہتے ہیں توسل بالذات۔ آپ انبیاء علیہم الصلاۃ کا، نیک لوگوں کا، صحابہ اکرام کا، اولیاء اکرام کا، نیک اللہ والوں کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ چاہے دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام یا صحابہ اکرام۔ اب آپ اپنی دعا میں کہتے ہیں اللہ پیارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما، صحابہ اکرام کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما۔ اس کو کہتے ہیں ذات کا وسیلہ دینا، انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ ہو یا صحابہ اکرام کا، اور نیک لوگوں کا، چاہے وہ نیک لوگ موجود ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں۔ تو میرے بھائی یہ وسیلہ کی تیسری قسم ہوگی۔ کتنی قسم ہوگی جی؟ جس کو توسل بالذات کہتے ہیں۔ اس سے پہلے توسل بالاعمال، نمبر 2 توسل بالدعا، نمبر 3 توسل بالذات، کسی ذات کا وسیلہ دینا۔ اب یہ 3 قسمیں آپ نے دیکھ لی، تو اب شریعت جو تعریف ہے وہ سمجھ لیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے یا کسی نیک آدمی کی دعا کے ذریعے یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کے نام پر ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی تعریف؟ کسی کو ایسا تو نہیں ہے کہ مشکل ہو رہی ہو؟ لغت میں کیا کہتے ہیں؟ لغت میں کہتے ہیں اپنے مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ شے جس کے ذریعے اپنے مطلوبہ چیز کو حاصل کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے آسان سی تعریف لغت میں دیکھ لی۔ شریعت کی اصطلاح میں آپ نے دیکھا اپنی دعا کے ذریعے، نیک لوگوں کی دعا کے ذریعے یا نیک لوگوں کی ذات کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجت پوری کرنا، اللہ کے سامنے اپنی جو ہے دعا کو رکھنا، اپنی حاجت کو رکھنا، اس کو شریعت میں وسیلہ کہتے ہیں۔ تو وسیلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وسیلہ بطور سفارش کے ہوتا ہے، بطور
سفارش، جیسے دنیا میں آپ ایک دوسرے کے کہیں بڑا آپ نے کام کرانا ہے، کسی آفیسر کے پاس جا رہے ہیں، کوئی سرکاری محکمے میں کام ہے، آپ کا کام نہیں ہو رہا، جائز کام ہے آپ کا نہیں ہو رہا، پھنس گیا ہے کام آپ کا، نادرا آفس ہی چلے جاتے ہیں، آپ کا کارڈ نہیں بن رہا ہے، ویسے مسائل ہیں، یا لیٹ ہو رہا ہے، آپ فون دوڑاتے ہیں، کسی کی سفارش کرواتے ہیں کہ یار یہ میرا کام کروا دو، یہ میرا فلانا تعلق ہے جی، اچھا جی فلانے محکمے میں جا رہے ہیں جی، میرا تعلق ہے، میرے تعلق سے آپ یہ کام کر لیں۔ تو آپ کسی بندے کے واسطے سے کسی دوسرے سے جا کر ملتے ہیں، اپنے پیپر پہ سائن کرواتے ہیں، اپنے کام حل کرواتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلانے کی سفارش سے آیا۔ اسی سفارش کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اس سفارش کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ وسیلہ صرف اس چیز کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے وسیلہ کی تعریف دیکھ لی، اب وسیلہ کا حکم دیکھیں، پھر اس کے بعد جو اس پر دلائل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو میرے بھائی، وسیلہ کی تعریف کے بعد وسیلہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جمہور اہل و سنت والجماعت کا، صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، چاروں ائمہ فقہا کا، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، ان چاروں کا، ان تمام اہل و سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اپنی دعا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دینا، نیک لوگوں کا وسیلہ دینا، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ وہ دعا زیادہ قبول ہوا کرتی ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ دیا گیا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس جمہور کے نظریے سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، جو آج کل ہمارے ہاں غیر مقلدین حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وسیلہ تو شرک ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ تو یہودیوں کا کام تھا جی، یہ مشرکین کا کام ہے، لہٰذا وسیلہ کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، وسیلہ مانگنا شرک حرام ہے۔ تو اب ہم نے ان کا بھی دعویٰ دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ آخر کہا کیوں ہے، اور ایک وہ مسئلہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کی نفی کیوں کی ہے انہوں نے۔ تو میرے بھائی، یہ تو آپ نے وسیلہ کا حکم جمہور کے نزدیک دیکھا، تو جمہور کا نظریہ آپ نے دیکھ لیا کہ وسیلہ دینا، چاہے دنیا میں بندہ موجود ہو یا دنیا سے جا چکا ہو، نیک آدمی کا وسیلہ اللہ کے ہاں دینا جائز ہے۔ اب اس کا سب سے پہلے آپ قرآن و سنت میں آئیں، سب سے پہلے ترتیب کیا ہے؟ قرآن کریم کے دلائل سامنے آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا ان لوگوں کے بارے میں جو گناہ گار تھے، اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، ان کے بارے میں اعلان فرما دیا محبوب اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر یہ آپ کے پاس تشریف، آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے محفل میں آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ پاک ان کے گناہ معاف کر دیتا، ان پر رحم و کرم والا معاملہ فرماتا۔ تو یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ کے خود بھی اللہ سے معافی طلب کرتے اور آپ بھی ان کے حق میں دعا کرتے تو اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توسل بالدعا، کسی کے ذریعے دعا کروا لینا، کسی نیک آدمی کے پاس یا انبیاء علیہ السلام موجود ہیں ان کے پاس جا کے اپنے حق میں دعا کروا لینا، اس کا حکم آپ نے دیکھ لیا قرآن کریم میں۔ آ گیا جی؟ بولے نا جی آ گیا۔ اب آگے چلیں اسی طریقے سے میرے بھائی، قرآن کریم کی ایک آیت سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، پوری آیت کریمہ۔ تو اس میں اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔
تو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو سبب ہے اس سبب کو تلاش کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے۔ تو جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہو کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو، اس چیز کو اگر آدمی کہتا رہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو میرے بھائی وہ غلط کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن و سنت سے زیادتی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس چیز کا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے بعد آگے چلیں، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں۔ اسی طرح یہود وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی، خیبر کے یہودی جب عرب کے بت پرستوں سے لڑائی کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے، تو جنگ میں جب مغلوب کی پوزیشن میں آ جاتے، دشمن پر فتح حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے، تو پھر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما اس نبی کے وسیلے سے جس نبی کے آپ نے آنے کا وعدہ کیا، جو آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، جس نبی کا تذکرہ آپ نے ہماری کتاب تورات میں کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل بھی یہود عرب کے بت پرستوں کے خلاف وسیلہ طلب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، جس کا قرآن کریم نے نقشہ کھینچ دیا، بتا دیا۔ تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو ہمارے غیر مقلدین کہتے ہیں دیکھیں یہ تو یہودیوں کا کام تھا نا، تو تم یہودیوں کا کام کر رہے ہو، ہماری بات تو ٹھیک نکلی۔ تو اس کا پھر ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ میں اعتراض اسی لیے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ظاہر ہماری ویڈیو بنتی ہے، پھر نیچے کمنٹ بھی آتے ہیں، تو جو کمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پورا کلپ سن لے گا اس کو کمنٹ لکھنے کی بھی تکلیف نہیں پیش آئے گی، اور آپ کو بھی اگر کوئی جا کر کہہ دی دیکھیں یہودیوں کا کام تھا۔ تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جو تورات پر ایمان لائے تھے یہود، وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ وہ کیا تھے؟ یہودیوں نے کہا نا کہ ہماری کتاب تورات میں جن کا تذکرہ ہے جس نبی کا، اور قرآن کریم بھی شاہد ہے۔ آگے آیت کیا؟ فَلَمَّا جَاءُوا مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب نبی علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے کفر کیا، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ پہلے تو نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا کرتے تھے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ ابھی تو نبی علیہ السلام کی شریعت ہی نہیں آئی، اب یہ پہلے شریعت پر باقی تھے۔ جو آپ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، اگر وہ اپنی کتاب پر جیسے تورات ہے یا انجیل ہے، اگر اس پر وہ ایمان لایا تھا تو وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ وہ کیا تھے میرے بھائی؟ مسلمان تھے۔ تو صرف یہ کہہ کر جان چھڑا دینا کہ یہودیوں کا کام تھا لہٰذا ہم نہیں کرتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی ایک مثال اور، اگر آپ اس طرح چیزیں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسے جو یہودی کیا کرتے تھے ہم چھوڑ دیں گے سارے کام، لیکن ہم وہ سارے کام کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات عطا کی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا اس دن، تو بطور شکرانے کے روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے اس دن کی فضائل بیان کی اور روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ ہاں، یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا ایک روز آگے یا ایک دن پیچھے ملا لو، 9 کا ملا لو یا 11ویں کا روزہ ساتھ رکھ لو، لیکن روزے کی بنیاد جو بنی ہے، اصل بنی، وہ کیا ہے کہ پہلے کون شکرانے کے روزہ رکھتا تھا؟ کون رکھتے تھے بھائی؟ یہودی رکھتے تھے روزہ۔ تو آج مسلمان رکھتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ حدیث میں فضائل ہیں کہ نہیں؟ 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، فضائل آتے نہیں آتے حدیث مبارکہ میں؟ تو اس لیے صرف یہ کہہ کر کے یہودی کیا کرتے تھے لہٰذا ہم نہیں کریں گے، تو یہ بھائی یہ بات ہی سراسر غلط ہے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہوتی جس میں واضح طور پر یہ کہا جاتا کہ یہودیوں کا کام تھا لہٰذا مسلمانوں یہ کام چھوڑ دو، قرآن میں کوئی ایسی آیت کریمہ ہوتی، حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہوتی جس میں آتا کہ یہ یہودیوں کا کام تھا لہٰذا وسیلہ آج کے بعد نہیں دینا، یہ شرک ہو گیا، حرام ہو گیا، تب تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وسیلہ حرام ہے، لیکن ایسی کوئی نص موجود نہیں، ایسی کوئی دلیل روایت موجود نہیں۔ جب موجود نہیں ہے تو پھر آپ صرف اس بنیاد پر اس کو ٹال دیں تو یہ لا علمی اور جہالت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیں حدیث مبارکہ۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف جلد اول میں
اب دیکھیں صحابہ کرام وسیلہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا، جانور ہلاک ہونا شروع ہو گئے، بارش برسنا ختم ہو گئی. تو آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور اس کی خبر یوں دی کہ اللہ پہلے ہم آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، آپ دعا قبول کر لیا کرتے تھے، باران رحمت نازل فرمایا کرتے تھے. اب ہم آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کی سفارش سے دعا طلب کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے، لہٰذا باران رحمت نازل فرما. پھر ایسے ہی راوی کہتے ہیں کہ باران آ جاتی، باران رحمت نازل ہو جایا کرتی تھی، قحط سالی ختم ہو جایا کرتی تھی. اب یہ صحیح بخاری جلد اول میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کی سفارش سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے. تو اس سے ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ کسی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے. یہ صحابی کا اپنا عمل بھی آ گیا ہے اور صحیح بخاری میں آ گیا ہے. بات سمجھ آئی نہیں؟ جس کا یہ دن رات کہتے ہیں نا بخاری، تو اسی بخاری میں وسیلہ آ گیا ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں دو چیزیں علیحدہ ہیں. اب ہمارے یہ حضرات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ وسیلہ تو آیا ہی، لیکن یہ زندوں کا وسیلہ آیا، مردوں کا وسیلہ نہیں ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ نہیں ہے اس میں. اور کہتے ہیں دیکھیں اسی حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا جا رہا تھا، اب آپ تشریف لے گئے، اب حضرت عباس کا دیا جا رہا ہے اس لیے کہ حضرت عباس موجود ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پہلی آدھی بات تو مان لو نا، اتنی تو مان لو کہ کسی ذات کا وسیلہ دینا تو بخاری سے ثابت ہے. یہ الگ بات ہے کہ زندہ یا دنیا سے جانے کے بعد ہم اس پر بھی الگ دلائل رکھتے ہیں، یہ بات نہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، لیکن اتنا تو چلو تم مان لو، کم از کم آدھی بات ہی مان لو کہ دنیا میں اگر کوئی ولی موجود ہے اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب علماء نے جواب دیا کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب ہم حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیں تاکہ ان کے دھوکے میں نہ آئے. تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دراصل یہ چیز بتانا چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی کا وسیلہ تو دینا جائز ہے، غیر نبی کا وسیلہ دینا بھی شریعت میں جائز ہے. حضرت عباس نبی نہیں تھے، تو اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا کرتے تھے، انبیاء کا تو جائز ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ غیر نبی اگر نیک آدمی ہے تو اس کا وسیلہ بھی دینا جائز ہے. اصل حدیث یہ بتانا چاہ رہی ہے. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں موجود ہو تو وسیلہ دینا ٹھیک ہے، تو میرے بھائی یہ بھی سمجھ لیں اس پر بھی دلیل موجود ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، المعجم الصغیر للطبرانی کی روایت ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اس وقت ایسا ہوا ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار آتا، اس کا اپنی کوئی حاجت لے کر آتا، آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں دے پاتے. وہ چلا گیا، پریشان ہو کے جا رہا تھا، تو آگے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آگے سے آ رہے ہیں، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میرا یہ مسئلہ، یہ میری حاجت ہے. تو اب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، جائیں وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کریں اور یوں دعا کریں، اے اللہ میں اپنی حاجت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کے دربار میں رکھتا ہوں. پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں اپنی حاجت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس بار بار آ رہا ہوں، میری حاجت میرا کام پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا میرا یہ معاملہ حل فرما دیجیے. تو جب دعا کر کے واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے پاس بٹھایا، پروٹوکول دیا، ان کا مسئلہ سنا اور فوراً ان کا مسئلہ حل کروایا. اب دیکھیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، خلیفہ ثالث کا زمانہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ بولیں بھائی، دیا گیا. اور نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا جا رہا ہے.
اور وسیلے کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ دوسرا صحابی سکھا رہا ہے، خود صحابی سکھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگو، آپ کی ضرورت حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جی دنیا سے چلا گیا اس کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں، تو صحابی نے ٹھیک عمل کیا یا غلط عمل کیا؟ ٹھیک عمل کیا نا۔ تو ہم آج جو انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ دیتے ہیں یا نیک لوگوں کا وسیلہ دیتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور یہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی لیے امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد فرما دیا، اس کا حکم بھی بتا دیا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر نے بھی فرما دیا اسنادہ جید، اس کی سند بہترین سند ہے اس کی، لہٰذا کوئی نہیں یہ کہتا کہ ضعیف حدیث ہے جی میں نہیں مانتا، ضعیف کہہ کر جاننا چھوڑا ہے، ائمہ محدثین نے اس کو ٹھیک کہہ دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ، انبیاء چاہے دنیا میں ابھی آئے نہیں، پہلے وسیلہ جیسے نبی علیہ السلام کا دیا گیا، یا آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے عالم برزخ میں، اب بھی وسیلہ اور قیامت تک وسیلہ دینا شرعاً جائز ہے، قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دلائل بھی آپ کی خدمت میں آگے، کوئی بات اشکال والی تو نہیں رہی۔ اب دیکھیں، اب یہ جو شرک کہتے ہیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ میں نے جیسے کہا ان کو وسیلہ کی تعریف نہیں آتی اس لیے شرک کہتے ہیں۔ دیکھیں وسیلہ میں مانگا کس سے جاتا ہے؟ اللہ سے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ دعا ہم نے کس سے مانگی ہے؟ کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ آپ علیہ السلام سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، کسی صحابی سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے۔ ہاں اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے یا علی مدد کہتا ہے یا غوث اعظم کہتا ہے یا اس قسم کا نعرہ لگاتا ہے، جو آج کل ہمارے افسوس کے ساتھ یہ بات ہے، تو ایسے نعروں میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، یہ شریعت میں واقعتاً شرک ہے یہ۔ لیکن انبیاء سے نہیں مانگا جا رہا، انبیاء کے واسطے سے مانگا جا رہا ہے۔ مانگا کسے جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ تو بھائی وہ تو وسیلہ دیا جا رہا ہے، سفارش دی جا رہی ہے، مانگا تو اللہ سے جا رہا ہے۔ تو وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ واسطہ، سفارش کے۔ غیر اللہ سے مانگنا، ڈائریکٹ مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا، وہ دنیا میں موجود نہ ہوں ان سے مانگنا تو شرک ہے، لیکن غیر کی سفارش سے اللہ سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں الگ ہیں، وسیلہ الگ چیز ہے اور غیر سے مانگنا یہ علیحدہ چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں، آپ ان دونوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں تو پھر حکم دونوں کا ایک لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اس غلطی سے توبہ ان کو کرنی چاہیے کیونکہ صاف حکم آیا ہے۔ اچھا یہ بات تو اتنی آگئی۔ دوسرا آپ ان حضرات سے پوچھیں تو یہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں مشرکین عرب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کی، چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو کیونکہ کمنٹ میں یہ حضرات یہ آیت بھی لکھ دیتے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی سمجھ لیں۔ کیوں جی؟ وہ لکھ دیتے ہیں تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں جی یہ جو عرب کے مشرکین تھے یہ اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ان سے کیوں حاجت روائی طلب کرتے ہو، یہ تو آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو آگے سے مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اصل اللہ تو اوپر ہے، خالق اوپر ہے، بڑا رب تو اوپر ہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معبود جو ہے نا، جن کو ہم نے معبود بنایا ہے بت کو، یہ قیامت کے دن اس بڑے رب سے ہماری سفارش کریں گے، لہٰذا اس لیے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے غیر مقلدین اس آیت کو بھی آج ہم پر فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مشرکین کا کام تھا، لہٰذا وسیلہ حرام ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور میرے بھائی جو آیت خالص ایک مشرک کے لیے اتری ہے اس کو آج کے مومن پر فٹ کرنا، اس کو بھی قرآن کریم پر دجل اور جھوٹ باندھنا کہتے ہیں۔ بات تو سمجھیں، جس آیت میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس لیے پوجا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، تو وہ تو صاف آ رہا ہے کہ بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم کسی نبی کی پوجا کر رہے ہیں، کسی ولی کی پوجا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی پوجا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، ہم تو صرف ان کا واسطہ دے رہے ہیں۔ وہ تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کو پہلے پوجتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کیوں پوج رہے ہو تو وہ کہتے تھے یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ وہ تو انہوں نے بہانہ بنا کر بات کی نا، لیکن وہ تو پوج رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت پوجنے کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں
کہ بھائی ہم صرف انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، ان کا صرف ہم وسیلہ دیتے ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ سے اپنی دعا طلب کرتے ہیں، جس کے دلائل موجود ہیں۔ تو وہ جو مشرکین کا کام تھا وہ تو خالص شرک کر رہے تھے، ہم شرک تو نہیں کر رہے، وہ تو سجدہ کر رہے تھے بتوں کو، ہم کسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو آیت مشرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس آیت کو اٹھا کر آج کے مومنین مسلمانوں پر فٹ کرنا یہ جائز ہے؟ ہاں جی، یہ دین کی خدمت ہے۔